ایک واقعہ آج صبح سے بلکہ کل شام سے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ میں بدبخت عمرانی ٹولہ جس طرح سے عدالت میں ایک اپنا رویہ اپنائے ہوئے ہے اور اس رویے کی بنیاد پہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جیسے عدالت کو یہ ٹولہ جو ہے یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. کبھی درخواست دائر کی جا رہی ہے، کبھی واپس لی جا رہی ہے، کبھی ٹائم لیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ مزید مہلت کی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. اور بار بار عدالت اور معزز جج صاحبان کے یہ حکم بدبخت عمرانی ٹولے کا ایک نیا کمانڈر جو ہے وہ اس میں ملوث ہے اور وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو پہلے ملاحظہ فرما لیں، تو اس کے بعد پھر میں آپ کے کوشچنز لوں گا. جوجا صاحب جی جی آنا جی مکھا کا کیس ہے. اچھا چلو میں آپ کو آج وہ چلا جائے گا اسلام آباد، کہہ رہے تھے اسلام آباد بھیج دیں گے آج، پھر اس کے بعد وہ جو پروسیس ہوگا پھر وہ کسی کو کوشش کر لیں گے، بالکل کوشش کر لیں گے. بالکل ہاں ٹھیک ہے جی. بڑا دبانگ ہے. ہاں نہیں ہے جاننا. ہاں لیکن وہ فائل وہ کر دیا انہوں نے، فائل کر دیا سر. فائل کر دیے. جوجا صاحب کو پوچھ لیں، وہ کر رہے میں جوڑے صاحب سے معلوم کر، کل بھی میری بات ہوئی تھی، کل تک تو تیار نہیں ہوا تھا، تو میں چیک کر وہ لیتا کام ٹھیک ہو جائے گا. وہ تو آپ ذرا کر لینا. جی میں کر لیتا ہوں سر، بہت بہتر. بڑے کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میں صحیح ہے، سمجھ گیا سر. اچھا سر ایک کام اور ہے سر، اب وہ پرسوں جو 14 تاریخ کو ڈوگر کا بھی کیس لگا ہوا ہے بینچ میں دوبارہ سر. وہ غلام محمد ڈوگر جو سر سی سی پی او کا کیس کر رہا تھا نا سر، آپ کا جو سی سی پی او تھا وہ بھی لگا ہوا ہے سر پرسوں، کیونکہ دیکھیں اب وہ نیچرلی ہٹا دیے گئے، ان کو تو ریپلیس کر دیا، لیکن کیس ابھی بھی ہے سر، وہ پرسوں لگا ہوا ہے 14 کو سر. چلو میں بات کرتا ہوں. ہاں جی میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے آڈیو جو ہے وہ سامنے آتی رہی ہیں، جس میں ارشد ملک جج نے ایک ایسی حقیقت بیان کی تھی کہ اسے کس طرح سے اس سے فیصلہ کروایا گیا، کس طرح سے اسے جو ہے وہ اس سے سزا دلوائی گئی. باقاعدہ اس نے نام لے کے کہا کہ کون اسے بلا کے کیا کہتے رہے. اس میں سابق اس وقت کے سابق اور اس وقت کے چیف جسٹس کا انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا، اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوا. اسی طرح سے اور بھی ایک دو موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ایسی آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن کا نہ ہونا جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ شے ملی ہے کہ آج پرویز الہی صاحب کس دیدہ دلیری سے ملک کی سب سے بڑی عدالت، عدالت عظمیٰ، اس کو جو ہے وہ مینج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کیس جو ہے وہ فلاں کے لگنا چاہیے اور فلاں کے فلاں لگنا چاہیے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ
گزارش کرنی چاہوں گا کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں، اور میں نے ایف آئی اے کو یہ ٹاسک سونپا ہے کہ وہ اس بات کا جائزہ لیں، وزارت قانون سے جو ہے وہ اس کے اوپر رائے لیں، چودھری پرویز الہی کے خلاف بادی النظر میں جو ہے وہ مقدمہ درج کرنا بنتا ہے، مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو گرفتار کر کے اس معاملے کی جو ہے وہ پہلے تو فورنزک ہو، اگر انہی کی آواز ہے، اور جو دوسرے صاحب ہیں وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے، اور جو جوجا صاحب ہیں ان کا بھی معلوم ہو جائے گا، تو اس معاملے کو جو ہے وہ انکوائر کیا جائے، فورنزک میں اس آڈیو کے درست ہونے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور اگر یہ بات اس سے آگے بڑھتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان یا جوڈیشل جو کمیٹی ہے اس کے پاس بھیجا جائے، تاکہ عدلیہ کا جو ادارہ ہے اس کا احترام اور اس کی عزت جو ہے اسے سیکیور کیا جا سکے، اور اس قسم کے لوگ جو یعنی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے اس ملک پہ مسلط ہوئے اور اس ملک کا بٹھا دیا 3.5 پونے 4 سال میں، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کے کندھے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، اب جو ہے وہ اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو وہاں پہ جو ہے وہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو اپنے متحد کر کے جو ہے وہ ریلیف لینا چاہتے ہیں، 12 بجے پیش ہوں گے جی، نہیں جی اب 6 بجے پیش ہوں گے جی، پھر پیش نہیں ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر درخواست کا خارج کرنا صرف نہیں بنتا، بلکہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بنتی ہے کہ ان لوگوں نے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے اس ملک اور اس قوم کا اور ملک کی اکانومی کا بٹھایا، اب اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا، جو کر رہے ہیں، جو سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کے متعلق جو گفتگو اب اس وقت انہوں نے فرمانا شروع کی ہوئی ہے، اور اب جو ہے وہ عدلیہ کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کا جو ہے وہ رویہ اپنائے ہوئے ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور ایسا رویہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی نوٹس لینا چاہیے، اور اس بارے میں جو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح سے میں نے کہا ہے کہ ہم اس بارے میں ان اکارڈنس اطلاع جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے۔ تھینک یو۔ اویس کینی 24 چینل۔ شکریہ رانا صاحب تیسری ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں نقوی صاحب اور پرویز الہی صاحب جو ہے نا ان کی ڈائریکٹ کنورسیشن بھی ہو رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ پھانسی کو، لیکن آج سپریم کورٹ میں ایک بینچ بیٹھا اور اس پہ چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا گیا، اور وہ ڈوگر کا ہی کیس تھا، لیکن اس پہ نئی تاریخوں کے حوالے سے زور دیا جاتا ہے، تو اب چیف جسٹس سے نوٹس کا آپ نے کہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بینچ کو بھی اب وہ اگر وہ کیس کو اگر آگے لے کے چلتا ہے تو اس کو بھی نظر ثانی اس پہ کرنی چاہیے؟ اور یہ ایک سوال ہے، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں آگے؟ آج بھی ابھی شام کا ٹائم دیا تھا، ابھی بھی وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے عمران خان کی مستقبل قریب؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات، اپڈیٹ یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے پیش نہ ہونے کی بنیاد پر، جی اب مسترد ہونے کے بعد گرفتاری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک میری سمجھ کی بات ہے تو میری سمجھ کے مطابق تو گرفتاری ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو مقدمہ درج ہے اور اس میں جو تفتیشی ٹیم ہے اسے اس بارے میں جو ہے وہ آگے
قانون کے مطابق جو ہے وہ پروسیڈ کرنا چاہیے. اور جب انہوں نے کل سے عدالت کا اگر میں یہ کہوں تو یہ اس سے کم نہیں ہے کہ یہ عدالت عالیہ کے احترام میں کمی لانے اور مذاق اڑانے والی بات ہے کہ آپ خود ہی درخواست دائر کر رہے ہیں. بھئی کسی نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ درخواست دائر کریں؟ درخواست دائر کر کے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں جی اتنے بجے پیش ہوں گے، اور رات کے کوئی میرا خیال ہے کوئی 9 بجے کا 9:30 بجے کا ٹائم دیا. پہلے تو اس بات کی حیرانگی تھی کہ رات 9:30 بجے پیش ہونے کا معاملہ کیا ہے، اس کا کیا جواز بنتا ہے. اس کے بعد 9:30 بجے کہا کہ نہیں جی اب کل جو ہے وہ صبح پیش ہوں گے. پھر صبح کہا جی اب 12:30 بجے پیش ہوں گے. 12:30 بجے کہا کہ نہیں جی اب ہم 6 بجے پیش ہوں گے. یعنی یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ یعنی یہ اپنا جو ہے وہ کس طرح سے ملک میں جو سسٹم ہے اس کا کس طرح سے جو ہے یہ آدمی جو ہے یہ مذاق اڑا رہا ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے. یہ انتہائی تشویشناک ہے اور اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے، اور بالکل اس کی گرفتاری جو ہے وہ بنتی ہے. اور اس بارے میں حکومت جو ہے وہ جو بھی فیصلہ کرے، میں اپنی رائے آپ کے سامنے بھی اور میں گورنمنٹ سے بھی میں یہ بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ اس آدمی کو اب اسے اور زیادہ جو ہے وہ یہ فری ہینڈ دینے والی بات ہے. اس سے زیادہ اس کو فری ہینڈ، اب اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ چوتھے دن جو ہے جیلوں میں یعنی لوگوں کو انہوں نے رکھا 6 مہینے، سال 1.5 سال. خود جو ہے وہ تیسرے دن جو ہے رونا شروع کر دیا. اور بدبختی دیکھیں کہ جب چوتھے دن ان کو عدالت نے رہا گیا تو آگے پھر وہی بات دہراتے ہیں، وہی گالیاں پھر دیتے ہیں، وہی توہین جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی، عدلیہ کی، وہی پھر کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے. تو یہ جو ہے یہ لاتوں کے بھوت ہیں. یہ اس طرح کے رویے سے یا اس طرح کے سلوک سے جو ہے یہ نہ سیدھے ہوں گے، نہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مانیں گے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جس آڈیو میں دوسری آواز بھی جو ہے وہ سنائی دے رہی ہے اس کو قصداً جو ہے وہ میں نے نہیں چلوایا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فرنزک کے بغیر جو ہے وہ یہ بات شاید مناسب نہ ہو. لیکن فرنزک رپورٹ کے بعد جو ہے اگر یہ معاملہ اس قابل ہوا تو یہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں لایا جائے گا. جہاں تک آپ نے بینچ کی بات کی ہے تو اس سے پہلے ایک ہی مثال موجود ہے کہ ایک آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی تھی. اس میں لاہور ہائی کورٹ کے غالباً 2 جج صاحبان کا اس میں جو ہے وہ ذکر تھا یا آواز بھی تھی. تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ خود کو اس منصب سے علیحدہ کر لیا تھا. کمرل منور صاحب سما ٹی وی سے. اچھا سر یہ بتائیے کہ جس طرح پہلے بھی 2 FIR جو ہیں وہ آڈیوز کے حوالے سے چل رہے ہیں، شوکت کریم علی اور اس کے علاوہ جو عمران خان کی جو آڈیو لیک تھی ان پر بھی ابھی کوئی کنکریٹ چیز آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ پنجاب فرانسک والوں کی جو رپورٹ ہے وہ انسفیشینٹ ہے. اب آپ یہ جو آڈیو بھیجیں گے تو پنجاب فرانسک نے ہی اس کو پاس کرنا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کاگنیزیبل ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیں، کاگنیزیبل تو بالکل چودھری پرویز لائی جو یہ بات کر رہے ہیں تو وہ ایک یعنی ادارے کو ملائن کر رہے ہیں، اور وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے آپ خود دیکھیں کہ اس سے پھر کیا تصور سامنے ابھرتا ہے. وہ پھر جو بابا رحمتے والے قصے کہانیاں جو ہیں وہ پھر سارے صحیح ثابت ہوتے ہیں نا. ملک ارشد کی جو آڈیو ہے وہ بھی پھر پروو ہوتی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی عزت اور احترام، کیونکہ اس کے بغیر پھر جمہوریت اور رول آف کانسٹیٹیوشن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ضروری ہیں،
اور اس کا نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ہی یہ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، اور ہم اس سلسلے میں جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس کو جو ہے وہ اس کی فورنزک کروائیں گے. اور فورنزک جو ہے وہ یعنی جب تک یعنی کنفرنٹ یا کنٹراسٹ نہ کیا جائے اس وقت تک وہ حتمی رزلٹ تو نہیں ہوتا، لیکن اس حد تک جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے. اب یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جو آواز ہے تو اس کے متعلق ایک پریما فشائی جو ہے وہ رائے آ جائے گی. اس کے بعد پھر جب ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا تو پھر اس میں جو ہے وہ ان کی آواز کی جو ہے وہ پھر ویریفیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ بھی ہو جائے گا. اب اس میں یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج ہے. اب جب وہ اس میں شامل تفتیش ہوں گے تو پھر ان کی وائس جو ہے اس کو کنفرنٹ یا ویریفائی جو ہے وہ کر لیا جائے گا، اور اس کے مطابق اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جو کہ پریما شاہی تو ثابت ہے، تو وہ ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جس گفتگو کے نتیجے میں یعنی پاکستان جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈیفالٹ کر سکتا ہے. یعنی ایک آدمی جو ہے وہ ایک ایسی سازش کر رہا ہے کہ اس سازش اس گفتگو کے نتیجے میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ ملک کا نقصان ہے، کتنی جو ہے یہ گھنونی جو ہے یہ حرکت ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ حرکت کی ہے تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کسی کو بھی ہمدردی کا جو ہے اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ جی ان کو گرفتار نہ کیا جائے، ان کو ایسے نہ کیا جائے. اور جہاں تک اگر یہ چودھری پرویز الہی کی بات کا وہ حصہ جو چودھری پرویز الہی کر رہا ہے اگر یہ سچ ہے اور اگلا حصہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر چودھری پرویز الہی تو اس یعنی مجرمانہ گفتگو کا اور سازش کا حصہ ہے کہ وہ عدلیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ایسی گفتگو کر رہا ہے جس سے جو ہے وہ عدلیہ پہ اعتماد جو ہے وہ اروڈ ہو جائے اور irreparable لاس پہنچے. اور اگر اگلا حصہ بھی ثابت ہوتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر جوڈیشل کمیٹی کا اور چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق پروسیڈ کریں. آڈیو لیک وہ کہاں سے رہی ہیں؟ کون سے ایسے عوامی راج جو یہ آڈیو لیک کرتے ہیں اور یہ فورنزک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کی بھی جو ہے وہ انکوائری کر لیتے ہیں، اور اگر عدالت اس کا نوٹس لے تو اس کے تمام پہلوؤں کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور جن کا آپ نے کویشچن کیا ہے، تو یہ سارے پہلو جو ہیں لیک کہاں سے ہوتی ہیں اور یہ گفتگو جو ہے وہ جو ہے وہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس گفتگو کے نتیجے میں کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. عوام ان چیزوں کو اب جاننا چاہتے ہیں، اور اس سے جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا واضح ہونا دونوں صورتوں میں یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اس کا irreparable لاس ہو سکتا ہے اور عدلیہ کے ادارے پہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ ہونا چاہیے. اگر وہ اعتماد اٹھ جائے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ معاشرہ جو ہے وہ اس میں استحکام جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے. احتشام صاحب، احتشام بول ٹی وی سے ایک منٹ رکو. احتشام صاحب بول ٹی وی. ہائی کورٹ اسلام آباد محمد فاروق صاحب نے مارک دیے کہ اسلام آباد میں اس سے کبھی اتنا کرائم نہیں، میرے سیکٹری کو بھی روک دیا گیا. ایک یہ چیز، اور دوسرا خبر یہ ہے کہ جو ملزمان اس زیادتی کیس میں F9 والے میں مارے گئے یہ پولیس ان کو گرفتار کر چکی تھی، لیکن اس کے بعد وہ ناکے پہ کیسے پہنچے اور وہاں پہ مار دیا گیا تو حوالے سے. دیکھیں جہاں تک پولیس کا وہ انکاؤنٹر جو پولیس کا موقف ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جب پولیس نے روکا تو انہوں نے آگے سے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں دونوں ملزمان جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. اس کی جوڈیشل انکوائری ہوگی، جو حقیقت ہوگی اس میں جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. باقی یہ ہے کہ جو اسٹریٹ کرائم ہے، کل دو بڑے ہی جو ہے وہ باعث تشویش واقعات جو ہے وہ کراچی سے بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد میں بھی یہ چیز جو ہے یہ موجود ہے، اور کوئی واقعہ
بہت زیادہ سیریس اگر نہیں بھی تو لیکن واقعات ہوئے ہیں، اس کے اوپر پولیس کو جو ہے وہ بڑی سختی سے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پوری جو ہے مستعدی سے جو ہے وہ ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے اور ان کو گرفتار ہونا چاہیے۔ رانا صاحب، آخری اسلام سوال آباد آتا کی ہے عدالتوں نے عمران خان کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے، کیا کوئی ایسی پولیس افسران کی ٹیم بنائی ہے یا لاہور بھیجنے کا کوئی فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے پیش کریں؟ یہ پہلے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر کو آگے میں بڑھاؤں گا، چونکہ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، اسلام آباد پولیس آپ کے ڈائریکٹ انڈر ہے، اور یہ جو ایف آئی آر یہ بھی اسلام آباد کی تھانے میں درج ہے، تو کیا آپ نے آرڈر کر دیے یا کر رہے ہیں گرفتاری کے لیے، کیونکہ اب عدالت نے بھی وہ درخواست مسترد کر دی؟ رانا صاحب جی، اس میں جب کسی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو، وہ عدالت میں ضمانت کے لیے جائے، ضمانت جو ہے وہ خارج ہو تو پھر گرفتاری کے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایٹومیٹک وہ ہے وہ گرفتاری بنتی ہے۔ محمد خان بھٹی کے حوالے سے سوال ہے جو آڈیو میں انہوں نے کیا ہے کہ مطلب پنجاب بھی وہی چلا رہے تھے، پرویز الہی کی جان تھے وہ، تو ان کے خلاف ابھی تک ایک کیس جو ہے وہ کرپشن کا آیا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے اوپر بہت سے کیسز ہیں، اس کے خلاف آپ کیا کارروائی؟ نہیں، محمد خان بھٹی نے تو پچھلے 3 ماہ جو ہے وہ پنجاب کو اتنی بے دردی سے لوٹا ہے کہ اب فرح گوگی اور محمد خان بھٹی کا اگر مقابلہ کروایا جائے تو مجھے شک ہے کہ ان میں سے کون جیتے گا۔ لوٹا اس نے بھی بہت ہے، تو لوٹا اس نے بھی بہت ہے۔ اس نے ویسے 3.5 سال لوٹا ہے، اس نے 3.5 ماہ لوٹا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ یہ کہیں 3.5 ماہ میں جو ہے وہ فرح گوگی کے اوپر نمبر نہ لے جائے یہ۔ تو یہ لوٹ مار جو اس نے کی ہے، ساری لوٹ مار نقد پیسے لیے، افسروں کو بلایا ہے، بلا کے نیٹ کیش لیا ہے، یعنی انہوں نے اپنے گھروں میں جو ہے وہ نوٹ گننے والی مشینیں رکھی ہوئی تھی تاکہ زیادہ دیر نہ لگے۔ یعنی یہ ہے وہ عمرانی بدبخت ٹولہ جو لوگوں کے اوپر کرپشن کے الزام لگاتا ہے، لوگوں کو چور اور ڈاکو کہتا ہے، اور خود بدبخت جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کرپشن میں ملوث رہے ہیں۔ پہلے 3.5 سال فرح گوگی لگی رہی ہے، وہ پنجاب چلاتی رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ محمد خان بھٹی جو ہے وہ چلاتا رہا ہے، اور جہاز بھر کے لے کے گئے ہیں نوٹوں کا۔ اب کہتے ہیں یہ ڈالر کی کمی ہوگی، وہ بھائی ڈالر تو سارا یہ جو ہے جہازوں میں بھر کے یہ لے کے گئے، کمی کیسے نہ ہو، ڈالر کی شارٹیج کیسے نہ ہو، کیسے نہ وہ جو ہے وہ اوپر جائے۔ جہاز بھر کے جو ہے یہ لے کے گئے ہیں، اور اب بیٹھے ہیں وہاں پہ۔ اور اب جناب، اور اگر یہ بات جو آڈیو میں ہے، اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو یہ تو بہت ہی جو ہے وہ باعث تشویش، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو پھر کوئی جو ہے وہ یعنی باقی نہیں رہتی کوئی چیز۔ آخری سوال سردار امین جی، گردی کے حوالے سے کیا تھریٹس موجود ہیں؟ آپ نے وزٹ بھی کیا ہے، غیر ملکیوں کو ابھی کوئی تھریٹس ہیں ایسے؟ جی، اس میں دہشت گردی کے حوالے سے جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پشاور میں، تو اس میں بڑے بنیادی فیصلے جو ہیں وہ لیے گئے تھے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہے، اور تمام صوبوں کی سی ٹی ڈیز کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ان کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں، پولیس کی جو ہے وہ استعداد کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں اور وہاں پہ جو ایس او پیز مرتب ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد جو ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، تاکہ ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جہاں پہ غیر ملکی نیشنلز جو کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارے ہیروز ہیں، وہ ہمارے قابل قدر مہمان ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے تمام جو ہے وہ حتی المقدور جو بن پڑے، جو ہو سکے، وہ انتظامات جو ہے وہ کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے 4 صوبوں کا، میں بلوچستان میں گوادر، کراچی، اس کے بعد دیا میر بادشاہ ڈیم، تو میں 4 صوبوں میں گیا ہوں، اور وہاں پہ جا کے کوشش کی ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہ رہے، اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے اوپر جہاں کہیں کوئی کمی نوٹ ہوئی ہے، تمام جگہوں پہ 30 ڈیز کا جو ہے وہ نوٹس دیا ہے کہ 30 دن میں جو ہے وہ اس کو مکمل کریں، ورنہ جو بھی ذمہ دار ہوں گے اس کوتاہی کے، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔
اور 30 دن بعد انشاءاللہ تعالی میں دوبارہ سے جو ہے وہ ہر جگہ پہ جاؤں گا اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ تمام حفاظتی انتظامات جو ہیں وہ جو SOPs طے ہیں، جو اپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، جو اپیکس کمیٹی نے جو ہے وہ جو میجرز جو ہے وہ فائنل کیے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ حفاظت جو ہے وہ اس کو یقینی بنایا جائے. اور انشاءاللہ تعالی میں وہ ان تمام غیر ملکی شہریوں کو بھی جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے رہے ہیں اور پاکستان کے عام شہری کو بھی اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ دہشت گردی کے خلاف ہم جو ہے وہ تمام وہ کوششیں اور تمام وہ جو ہے وہ میجرز لے رہے ہیں. اس سلسلے میں پاکستان کی مسلح افواج، عسکری قیادت، تمام ہمارے ادارے، رینجرز، CTD، پولیس جو ہے ان کو نہ صرف اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے بلکہ ان کی استعداد کو بھی جو ہے وہ مزید بہتر بنایا جا رہا ہے. گورنمنٹ، عسکری قیادت سب کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے ہر قیمت پہ دہشت گردی کا ناسور جو ہے وہ اس کو ملک سے ختم کرنا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی.